وہ سب اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے، لیکن ساتھ وہ استقامت کی ایک آزمائش بھی ہوتی ہے۔ جب وہ دامن چھوڑتے ہیں تو سال ہا سال کی محنت رائے گاں چلی جاتی ہے، بس تھوڑا اور صبر نہیں کر سکتے۔ جو لفظ ہے نا کہ بس تھوڑا اور صبر، تھوڑا اور ویٹ، بس وہ ہم سے نہیں ہوتا۔ سال ہا سال کی محنت کے بعد بس جب منزل کے قریب ہوتے ہیں، نظر نہیں آ رہی ہوتی، اللہ جانتا ہے، بس منزل کے قریب ہوتے ہیں، وہیں صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، وہیں استقامت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، وہ مضبوط سوت کاتا ہوا اس کو تار تار کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کو محبوب اور مقبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اسی پر ہمیں توجہ دینی ہے، اسی پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اسی پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں سفر کرنا ہو، تصوف کی راہ میں سفر کرنا ہو، روحانیت کی طرف سفر کرنا ہو، اخلاص کی طرف سفر کرنا ہو، استقامت کی طرف سفر کرنا ہو، عبادات کی طرف سفر کرنا ہو، ریاضات کی طرف سفر کرنا ہو، اخلاق کی طرف سفر کرنا ہو، احسان کی طرف سفر کرنا ہو، یہ تمام اسفار استقامت چاہتے ہیں۔ 2-4 دن کی محنتیں، 8-10 اعتکاف کی محنتیں بھی کافی نہیں ہوتی، عمر بھر گزر جاتی ہے اللہ کی قربت پانے میں، اور قرب کے قریب پہنچ کے واپس لوٹ آؤ تو زندگی بھی ضائع ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت بھی کچھ نہیں دیتا۔ یہ ایک اہم چیز ہے جو استقامت، ہم لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے، لیکن یہ سب سے اہم ہے جس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد استقامت کے درجات کی بات کرتے ہیں کہ استقامت کتنے درجے رکھتی ہے، کتنی اقسام کی استقامت ہوا کرتی ہے۔ پہلی استقامت کی، پہلے درجے کی استقامت کی علامت یہ ہے، تمام احباب غور سے سنیں، پہلے درجے کی استقامت یہ ہے کہ انسان کے اعمال میں سستی نہ آئے۔ اہم پہلو کہ انسان ہر وقت عمل کرتا رہتا ہے، اس کا نفس اسے بڑا اکساتا ہے کہ اب تھک جا، تو تھک گیا، اب بس کر دے، کتنی محنت کرے گا؟ تجھے تحریک والے تو ریوارڈ دیتے نہیں، تجھے مشن والے اجر نہیں دیتے، یا اگر اللہ کو پانے کی کاوش کر رہا تھا، اتنے سال گزر گئے، بڑی بڑی کرامتوں والے اولیاء پھرتے ہیں، تو نے اتنی جان ماری، تجھے کچھ نہیں ملا۔ یا کوئی علم کی راہ پر چلتا ہے تو وہ یہ کہنے لگے میں 50 سال کا ہو گیا، میرے علم میں وہ نفع نہیں ہے جو کسی جوان کے علم میں نظر آتا ہے، تو چھوڑ دے علم۔ یہ نفس اکساتا ہے، یہ نفس شیطان کا فتنہ ہے جس کے دھوکے میں ہم آ جاتے ہیں۔ یہی عمل تحریک کے اندر ہم کرتے ہیں، تحریکی زندگی میں کرتے ہیں کہ ہم اعمال میں سستی برتنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے چند سال بہت جان مارتے ہیں، یہیں پر اللہ رب العزت اس کی استقامت پرکھ رہا ہے۔ پہلے چند سال بہت اخلاص سے کام بھی کرتے ہیں، پہلے چند سال بہت محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، اپنی زندگی، اپنی پرسنل لائف کو پس پشت ڈال کر مشنری زندگی کو آگے رکھتے ہیں۔ پہلے چند سال بہت محنت کرتے ہیں، اخلاص سے کام کرتے ہیں، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، کوئی ڈیسیونگ نہیں ہوتی، اخلاص ہوتا ہے۔ مگر اس اخلاص کا کیا فائدہ کہ آدھے رستے میں لوٹ آئے، استقامت کا دامن چھوڑ دیں، اعمال میں سستی برتنا شروع کر دیں، ہم اچانک اپنی محنت کم کرنا شروع کر دیں کہ یہ تو کام لگا ہی رہے گا، یہ کام چلتا ہی رہے گا، میں کیوں اپنی جان ماروں۔ وہ یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ دنیا کے لیے یہ نہیں کر رہا تھا۔ ہر بار اس شے کو اپنے آپ کو یاد کرواتے رہا کریں، یاد دہانی کرواتے رہا کریں، یہ دنیا کے لیے آپ اللہ اور اس کے حبیب کے دین کا کام نہیں کرتے۔ اگر ہو سکے تو گھروں میں لکھ کے لگا لیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، بار بار بھول جاتا ہے، یاد دہانی کا سبب بنائیں، بار بار یاد کیے رکھا کریں، یہ دنیا کی شہرت کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا سے عہدے اور نام و نمود حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کی مال و دولت کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا میں درجات پانے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، وہ اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، یہ اس قائد کی محبت اور توجہ کی خاطر ہے، کسی درجے، کسی عہدے، کسی دنیا کی لالچ کے لیے ہمارا عمل نہیں ہے۔ اس کو ہر بار یاد کرواتے رہا کریں اپنے آپ کو، کیونکہ ہماری ایک کمزوری ہے، ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں بھولنے کی عادت ہے۔
بھولنے کا مرض ہے. تو پہلا درجہ اعمال میں سستی نہ آنے دیں. چاہے کام 10 سال چلے، استقامت، اعمال کی استقامت یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. مثال کے طور پر آپ تہجد پڑھیں، 10 دن اٹھ کے تہجد پڑھ لیں، وہ اللہ کو عمل پیارا نہیں ہے. بے شک آپ 10 دن اٹھ کے 100 نفل ہر رات پڑھیں، وہ عمل اللہ کو پیارا نہیں ہے. اللہ کو پیارا کیا ہے کہ آپ بے شک ہر رات اٹھ کے 2 نفل پڑھیں، مگر استقامت کے ساتھ، اس میں دوام ہو، اس میں کنٹینیوٹی ہو. وہ اللہ کو عمل پیارا ہے. یہی تحریک کے ساتھ ہے. جتنا اخلاص سے وقت دے سکے دیں، مگر مرتے دم تک دیں، کنٹینیوٹی کے ساتھ دیں. اس کا تسلسل نہ ٹوٹے. تسلسل ٹوٹ گیا تو زندگی کے سال برباد ہو جاتے ہیں. اس پر توجہ رکھنی چاہیے کہ پھر وہ اگر پہلے 20 سال یا 10 سال کی زندگی میں ہم کوئی اور دنیا داری کا کام کر لیتے، کچھ پا تو لیتے. ادھر دین کی خاطر، دین کی تحریک کی خاطر 10-20 سال لگا بھی دیے، اور وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں استقامت نہ ہونے کی وجہ سے مقبول بھی نہ ہوا، تو نہ دنیا میں کچھ پایا نہ آخرت میں. ان چیزوں کو غور رکھنا چاہیے. یہی علم کے اندر بھی ہے کہ ہم جب اپنی تعلیمی زندگی کے اندر ہوتے ہیں تو چاہے روز تھوڑا پڑھیں، لیکن کنٹینیوٹی ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ علم دے گی. اس کی بجائے اگر ایگزام کے قریب آپ جا کے کچھ زیادہ پڑھ لیں یا پہلے پڑھ لیں، مختلف بٹس اینڈ پیسز مختلف اوقات میں پڑھتے جائیں، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے، بجائے کہ روز تھوڑا 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 پڑھتے جائیں، وہ آپ کو فائدہ زیادہ دیتا ہے. اسی طرح دوسرا درجہ استقامت کا یہ ہے کہ آپ اپنی منزل پر ٹھہرے نہ رہیں، اس سے اگلا سفر جاری رکھیں. یہ دوسرے درجے کی استقامت ہے. کسی کو اللہ پہلے درجے کی استقامت نصیب کرتا ہے، پھر کسی کو اللہ رب العزت دوسرے درجے کی استقامت نصیب کرتا ہے. یہ نصیب کی بات ہے، لیکن ابتدا پہلے درجے سے ہوتی ہے، انتہا تیسرے درجے پر ہوتی ہے. دوسرا درجہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلا درجہ یہ کہ اعمال میں سستی نہ برتیں. جو کرنا ہے کنٹینیوٹی، کنسسٹنسی کے ساتھ، چاہے تھوڑا عمل ہو لیکن مرتے دم تک کرتے رہیں. دوسری چیز کہ جب ایک منزل پا لیں تو پھر ہالیڈیز پہ نہ چلے جائیں، سفر جاری رکھیں. یہ دنیا سفر کے بارے میں ہے. ہالیڈیز ایک مومن کی جنت میں ہوں گی. مومن کی ہالیڈیز دنیا میں نہیں ہوا کرتی. مومن کے لیے دنیا کبھی آرام گاہ نہیں ہے. مومن کا سفر جاری رہتا ہے. ایک منزل پر پہنچتا ہے تو دوسری منزل کا سفر جاری ہے، دوسری منزل پر پہنچتا ہے تو تیسری منزل کا سفر جاری ہے. اگر وہ ہر منزل پر پہنچنے کے بعد مڑ کر دیکھتا رہے گا کتنا سفر طے کر لیا، اس کے نفس میں فتنہ آ جائے گا. اس کا دل چاہے گا اب تھوڑا ریسٹ کر لو، اتنا سفر طے کر لیا اب تھوڑا ریسٹ کر لو، کہیں بیٹھ جاؤ، کہیں آرام کر لو. بس جب کوئی آرام کرنے لگتا ہے تو پھر زندگی کی گاڑی چھوٹ جاتی ہے. اسی طرح تیسری درجہ جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ استقامت کا، کہ جو تیسرے درجے کی استقامت رکھتے ہیں اللہ رب العزت ان پر یہ انعام فرماتا ہے کہ ان کے اور اللہ کے ساتھ وصل میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. تیسرے درجے کی استقامت یہ ہے کہ جس طرح محنت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ استقامت رکھو، پھر جب وہ انعام دیتا ہے تو خدا اپنے بندوں کو دیدار عطا کرتا رہتا ہے، اور اس دیدار میں بھی خدا نے وہ کرم کیا ہوتا ہے کہ اس کے بندے استقامت سے خدا کو دیکھتے رہتے ہیں. پھر نہ سالوں کی قید رہتی ہے، نہ صدیوں کی قید رہتی ہے، نہ مدتوں کی قید رہتی ہے، نہ اوقات کی قید رہتی ہے. خدا کا جلوہ بے نقاب ہوتا ہے. خدا کا بندہ اپنے خدا کو استقامت سے بے نقاب صدیوں تک دیکھتا رہتا ہے. یہ پھر اس انعام کے درجے میں استقامت آ جاتی ہے کہ وہ بندہ پہلے عمل میں استقامت رکھتا تھا تو خدا نے اس استقامت کے بدلے میں انعام بھی استقامت کی شکل میں دیا. وہ استقامت کیا دی کہ خدا نے اپنا دیدار استقامت سے کروایا کہ پھر اس دیدار میں نہ کوئی سستی حائل ہوئی، نہ اس دیدار میں کوئی غفلت ہوئی، نہ وہ دیدار کبھی پھر منقطع ہوا.
استقامت کے درجے ہے. سب سے خاص بات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ثم استقاموا کی شرح پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ شرک نہ کرو، شریک نہ ٹھہراؤ. اب سننے میں یہ بہت سادہ بات لگتی ہے کہ شاید انہوں نے کہا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو، پر بڑی عارفانہ بات ہے کہ استقامت تبھی کر سکو گے جب شریک نہیں کرو گے. اس سے کیا مراد ہے کہ آپ زندگی میں بہت سارے اعمال کرتے ہیں، انسان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اگر وہ 100 اعمال کرتا ہے روز کے تو ہر ایک پر مستقیم ہو، ہر ایک پر استقامت رکھے اور مرتے دم تک استقامت رکھے. یہ ممکن نہیں ہے. تو استقامت کا راز وہ فرما رہے ہیں کہ استقامت کا راز جاننا چاہتے ہو، استقامت اختیار کرنا چاہتے ہو تو باقی عمل چلتے رہیں گے، زندگی میں کوئی ایک عمل ایسا پکڑ لو جس پر مستقیم ہو جاؤ، مرتے دم تک وہ نہ چھوٹے. وہی ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن جائے گا. زندگی میں بہت کچھ ہے، کاروبار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، گھر بھی ہے، تحریک بھی ہے. اب یا تو گھر کے معاملے میں مستقیم ہو جاؤ، استقامت اختیار کر لو، یا تحریک کے معاملے میں استقامت اختیار کر لو. دونوں کام انسانی طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ دونوں کام استقامت سے چلا سکے. حق ہر شے کا ادا کرنا لازم اور فرض ہے، لیکن استقامت کا راز کچھ اور مانگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جتنے معاملات میں بٹے رہو گے استقامت کا راز نہ پا سکو گے. استقامت کسی ایسی اور ایک شے میں ہی رکھی جاتی ہے کہ حضرت جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، بلال میں نے تیرے قدموں کی چاپ جنت میں سنی، تیرا کیا ایسا عمل ہے جو تو کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے وہ درجہ دیا؟ تو وہ فرمانے لگے میں اذان سے پہلے 2 نفل ادا کرتا ہوں. اس میں وہ استقامت تھی. یا وہ تو راز میں گم کر دی بات، 2 نفل ادا کرتے، وہ کیا نفل تھے کیا تھے؟ اصل استقامت محبوب سے محبت میں تھی. بس وہ استقامت اختیار کر گئے، جیے بھی حضور کی محبت میں، مرے بھی حضور کی محبت میں. ان کا جینا بھی محبت مصطفیٰ میں تھا، ان کا مرنا بھی محبت مصطفیٰ میں تھا. بس وہ استقامت ان کی کس شے میں تھی؟ استقامت محبت یار میں تھی. بس کوئی ایک ایسا عمل ہو جس میں استقامت ہو، وہی انسان کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے. تو یہ راز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم پر کھول دیا. پھر ایک راز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھولا. ان سے پوچھا گیا اسی آیت کی شرح، تو انہوں نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ انسان لومڑی نہ بن جائے. اب لومڑی کیا ہے؟ لومڑی چالاک ہے، ہیلے کرتی ہے، معنی نکالتی ہے، تعویلات کرتی ہے. اس سے روک دیا. اس کی فردر شرح جب بیان